حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوے کی تیاری کے لیے اپیل کی مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، کہ مال اسباب کی سخت ضرورت ہے، مشرکین کا لشکر بہت مضبوط ہے، ہمیں بھی اپنا لشکر مضبوط کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ نیکی میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا، یار آج کل میرے حالات بڑے اچھے ہیں، ابو بکر کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آج میں ابو بکر سے نیکی میں آگے نکل جاؤں۔ یہ سوچ کر سیدنا فاروق اعظم نے گھر کا آدھا مال لایا، حضرت صدیق اکبر گھر گئے، گھر پہ جھاڑو پھیڑ کے سارا کچھ لے کر کے آ گئے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، حضور کی خدمت میں آئے۔ سیدنا فاروق اعظم کا آدھا مال سیدنا صدیق اکبر کے پورے مال سے بہت زیادہ تھا، یعنی میرے پاس کل جائیداد 1000 روپیہ ہے، ہمارے بھائی یونس کے پاس کل جائیداد 1 لاکھ ہے، تو یونس بھائی نے 50,000 لایا، میں نے 1,000 لایا، میں تو اپنے حساب سے پورا لے کے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سیدنا عمر نے کہا کہ جتنا لایا ہوں اس کا آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، ترکت لهم اللہ ورسولہ، میں تو گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب لے کے آیا ہوں۔ عمر نے کہا، ابو بکر سے نیکی میں کوئی آگے نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپیل کی، مزید مال اسباب کی ضرورت ہے، میں واقعہ پورا کرتا ہوں۔ صدیق اکبر گھر چلے گئے، پوری رات نیند نہیں آ رہی، بے چین ہے، کچی دیواریں ہیں، دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ صبح اماں عائشہ نے پوچھا، میری اور آپ کی ماں نے پوچھا، ابا جی پریشان ہے، پوری رات بے چین رہے، آپ کو نیند نہیں آئی، دیوار پہ ہاتھ پھیرتے رہے، کیا ماجرا ہے ابا جی؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، رسول اللہ کی خدمت میں میں نے سارا کچھ دے دیا ہے۔ رسول اللہ نے پھر چندے کی اپیل کی ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے مال اسباب کی ضرورت ہے، میں نے کر یہاں پر ایک سوئی لٹکا رکھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ سوئی بھی میرے گھر میں باقی نہ رہے، میں اس سوئی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر وہ سوئی لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ سوئی بھی کسی مجاہد کا کسی کپڑا یا جوتا سینے کے کام آئے گی، یا رسول اللہ یہ بھی رکھیے گا۔ رسول اللہ نے پھر چندے کی اپیل کی۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک مہنگا جوڑا پہنا ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر بازار گئے، اس مہنگے جوڑے کو بیچ دیا اور اپنے لیے ایک ٹاٹ کا کپڑا خریدا، بوری کا کپڑا خریدا، وہ پہن لیا، اور جو پیسے بچے وہ بھی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جبرائیل بھیجا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آیا، رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، میرا بھی سلام قبول کیجئے گا، اللہ نے آپ کے لیے بھی سلام بھیجا ہے، آپ کے یار ابو بکر کے لیے بھی سلام بھیجا ہے، آپ کے یار ابو بکر کے لیے بھی سلام بھیجا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، ابو بکر اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ ابو بکر نے کہا، اللہ نے میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے۔ ابو بکر، اللہ نے تیرا نام لے کر کے سلام بھیجا ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے، ابو بکر تو اسلام میں آنے سے پہلے، اسلام میں آنے سے پہلے تیرا بڑی تجارت تھی، بڑا کاروبار تھا، بڑا مالدار تھا، آج تو نے اسلام کے لیے سب کچھ دے دیا ہے اور تیرے بدن پہ صرف ٹاٹ کا کپڑا ہے، کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ صدیق اکبر رو کر کے کہنے لگے، میں اللہ سے راضی ہوں، میں کل بھی راضی تھا، میں آج بھی راضی ہوں۔ رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل تو ذرا مجھے یہ بتا، تیرا نورانی جوڑا کدھر ہے؟ فرشتوں کے تو نورانی جوڑے ہوا کرتے ہیں، تو نے ٹاٹ کا کپڑا کیوں پہنا ہوا ہے؟ سیدنا جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ ابو بکر نے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اسلام کے لیے سب کچھ دے دیا، اور تن پہ جو مہنگا کپڑا تھا وہ بھی دے دیا اور ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہے۔ اللہ نے عرش پہ 70,000 فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ابو بکر کی اتباع میں تم سب بھی ٹاٹ کا کپڑا پہنو۔